بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف افراتفری ہے، ہر شہر کے اندر ایک محاذ آرائی ہے، ایک گویا جنگ لگی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اور کہاں ہیں وہ جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی تھی؟ وہ کدھر چلے گئے؟ ادارے کدھر چلے گئے؟ سپریم کورٹ کہاں ہے؟ اور دوسرے جو طاقتور حلقے ہیں وہ کدھر ہیں؟ کیوں یہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں؟ اور ملک آپ نے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جو تو چاہتے ہی یہی تھے، جو ایجنٹ ہیں، صحیح معنوں میں انڈیا کے ایجنٹ ہیں، دوسرے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، ان کے حوالے آپ نے ملک کر دیا، بالکل پلیٹ میں کیک کی طرح ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ آپ کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے؟ اور یہ کب تک معاملہ چلے گا؟ ایسا نہیں چلے گا۔ جس طرح پہلے آپ نے عدالتیں کھولی تھی رات کو، اب فوراً عدالتیں کھولی جائیں اور ان کا جو ہے نا اس سے سارے سسٹم کو روکا جائے۔ مجھے تو بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ دیکھیے یہ تو بالکل جس طرح انگریزوں کے دور کے اندر، مجھے یہ تاریخ کے اندر ایک چیز ہے کہ جس طرح وہاں ایک احتجاج ہوا تھا اور خواتین تک وہاں اٹک پل کے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی تھیں، اور پھر انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ٹرین نہیں رکے گی، اور ٹرین جب چلی تھی تو کتنی خواتین اس کے اندر مری تھیں اور چھلانگیں لگائیں، اور اٹک دریا کے اندر، اور کتنا معاملہ بالکل وہی معاملہ اسی طریقے سے اٹک پل آپ لوگوں نے بند کر دیا۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیز ساری کیا ہو رہی ہے؟ پورا ملک افراتفری کے اندر ہے۔ للہ یہ ایک کھیل ہے، اس کو بند کرو، اور یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ اور اس ملک کے اندر جو اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو یعنی اس طرح آپس میں جنگ و جدل، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں، یقین کیجیے اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور یہ اسلامی جہاد نہیں ہے۔ یہ خالص جمہوریت کے یہ تحفے جو آپ کو دیے جا رہے ہیں، یہ جمہوریت ہے۔ اس کو پھر 75 سال سے تم اسی بت کی پوجا کر رہے ہو۔ للہ رک جاؤ، سب رک جاؤ، یہاں ہی رک جاؤ جہاں کھڑے رک جاؤ، اور اس کے بعد اس ملک کے اندر وہ بات کہو جو صحیح روح ہے اس پوری کائنات کی، کہ دیکھو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود ایک ہے، تمہیں ایک زندگی ملی ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ ایک موقع ملا ہے تمہیں اللہ کی بندگی کرنے کا اور اپنے اس امتحان کے اندر پاس ہونے کا، اگر یہ موقع ایک ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ کبھی موقع نہیں آئے گا۔ اللہ کے بندو، آزادی کی اس تحریک کو ایمان خالص کے ساتھ جوڑ دو، اور تمہیں حقیقی آزادی ملے گی، اور تم اس یوتھ کے اس جو مومنٹم کو، اس جوش کو، اس جنون کو، اس جنون کے اندر بدلی کر دو جو ایمان خالص کے ساتھ ہوتا ہے۔ مکہ کے اندر بھی اسی طریقے سے جلوس ایک دفعہ نکلا تھا، لیکن وہ ایمان خالص کا جلوس تھا، وہ الہکم الہ واحد کا جلوس تھا، کہ لوگوں تمہارا ایک مالک ہے، تمہارا ایک داتا ہے، تمہارا ایک دستگیر ہے، تمہارا ایک حاجت روا ہے، صرف اس کو پکارو، اور یہ جو 360 رکھے ہوئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کو توڑو۔ اس انداز سے یہ جلوس نکلا تھا شرک اور کفر کے خلاف، اور پھر پتھراؤ بھی ہوا تھا۔ ان کے راستے میں بھی کانٹے بچھائے گئے تھے، ان کے راستے میں بھی شیشے، یعنی اس طرح ایسی چیزیں جو پاؤں کو چبھیں وہ ڈالی گئی تھی، پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا تھا طائف کے اندر، لیکن وہ ایمان کے راستے میں تھا، وہ کوئی جمہوریت کا جلوس نہیں تھا، وہ کوئی اس طرح کی آزادی نہیں تھی کہ ابو جہل کے اس سے قیادت سے آزادی حاصل کر لیں گے، نہیں، بلکہ ابو جہل کو بھی دعوت دی جاتی تھی کہ دیکھو اللہ کے بندے بن جاؤ، اپنی نہ چلاؤ، خود سری نہ دکھاؤ، ایک دن تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے، اور اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب، اور وہ جو حساب کتاب ہوگا نا، اس دن تمہیں کیا معلوم وہ کیسا دن ہے۔ مالک خود سوالیہ انداز سے پوچھا، وہ ما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کچھ معلوم بھی ہے، ہوش بھی ہے یوم الدین کیا چیز ہے؟ بار بار کہتے ہو، کتنی مرتبہ دن میں پڑھتے ہو نمازیو، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، کچھ احساس ہے بھی ہے کہ مالک یوم الدین کیا ہے؟ اس دن اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرے گا، اس کا مطلب یہ فیصلہ کرے گا، یوم لا تملک لنفس نفس، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ اس دن کوئی نفس، کوئی جان کسی دوسری جان کی بال برابر اس کی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہے۔ پورا کا پورا اختیار اور فیصلہ ایک ہستی کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ جو سفارش کا معاملہ ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ مالک فرماتا ہے جس کو کہا جائے گا اور جس کے لیے کہا جائے گا، یعنی جس کے لیے کہا جائے گا مطلب ہے جس گناہ گار کو اللہ معاف کرنا چاہے گا، اور جس مومن کو یا نبی کو اللہ عزت دینا چاہے گا، اس کو کہے گا اس کے لیے کچھ کہو، اس کو کہو کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ مالک خود معاف کرنا چاہے گا، اس وجہ سے عزت کے لیے کہا جائے گا۔
اور اس معاملے میں سارے انبیاء کو موقع ملے گا، اور سب سے زیادہ جو موقع ملے گا اور عزت ملے گی وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گی اس انداز سے۔ لیکن کسی شرک کرنے والوں کے لیے کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اتنی بات کہہ دے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے، خود نبی علیہ السلام اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے، اور کوئی بھی نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے، بیٹے کے لیے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں، اس سفارش سے بھی آپ کو نکال دیا جائے گا۔ یہ بڑی ایک پیاری حدیث ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اور آپ اس کے اوپر ذرا غور کریں۔ بہت زبردست حدیث ہے، عقل کو حیران کر دینے والی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی دی ہے، ایک دعا یعنی ایک موقع سمجھ لیجیے، کیونکہ نبی کا مشن بہت ہی خطروں اور بہت ہی مصائب اور بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تو ایک سہارا اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر مضبوط کرنے کے لیے دیا کہ دیکھو، یعنی اگر بہت مشکل مصیبت آ جائے، انتہا تک کوئی چیز اگر پہنچ جائے، تو یہ ایک دعا ہے کہ جب مانگو گے، جس طرح مانگو گے اسی وقت قبول ہو جائے گی، یہ میری طرف سے گارنٹی ہے۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ بندھایا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنے اپنے دور کے اندر وہ دعا مانگی ہے۔ وہ ایک دعا جس طرح سلمان علیہ السلام نے مانگی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو نہ پہلے کسی کے حصے میں آئی ہو، نہ بعد میں کسی کے حصے میں آئے۔ تو کیسی حکومت دی اللہ تعالیٰ نے؟ واقعی اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے وہ دعا اپنے اپنے دور کے اندر مانگی ہے، لیکن میں نے ابھی نہیں مانگی ہے، اور میں مانگوں گا بھی نہیں اس دنیا کے اندر۔ نبی علیہ السلام کا فہم و فراست دیکھیں، نبی علیہ السلام کی اپنی امت کے لیے محبت دیکھیں، انسانیت کے لیے محبت دیکھیں، اور نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے فہم دیا تھا، فرمایا نہیں مانگوں گا، کچھ ہو جائے نہیں مانگوں گا۔ یقین کیجئے اگر وہ دعا مانگنے کا وقت ہوتا تو طائف میں جب پتھر پڑے تھے، لہو لہان ہوئے تھے، وہ اس وقت مانگ لیتے، جنگ احد میں مانگ لیتے، اور جنگ خندق میں مانگ لیتے، اور کتنے واقعات آئے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام بہت ہی زیادہ چٹان کی سے زیادہ حوصلے والے تھے، فرمایا نہیں مانگوں گا، اور میں اس کو بچا کے رکھوں گا، چونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ میں قیامت کے دن وہ دعا مانگوں گا، اور میری اس دعا کا فائدہ ہر میرے امتی کو ہوگا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ غور کرو اللہ کے بندو، اس دعا سے بھی شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ہے۔ شرک سے اللہ اس قدر نفرت کرتا ہے، جس چیز سے انتہائی نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جس کی معافی نہیں ہے، جس کی وجہ سے قوموں کو غرق کیا گیا، جس کی وجہ سے قوموں کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، جس جرم کی وجہ سے قوموں کے کلیجے پھاڑ دیے گئے، چنگاڑ کی وجہ سے، جس قوم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ معاملہ کیا، وہ ہے کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اکثریت مشرک بن گئی تھی۔ جب اکثریت مشرک بن جاتی ہے، پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ اللہ کے بندو، وہ والا جرم آپ کے اندر آ گیا ہے میرے پاکستانیوں، وہ والا جرم آپ کے اندر آ گیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ کوئی تمہیں بتائے نہ بتائے، آپ کا بھائی آپ کو بتائے گا، آپ کا بھائی، میری قوم کے لوگوں، میرے پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو، اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن، اس کا جو فیول ہوتا ہے نا، برننگ مٹیریل، وہ انسان ہوں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور پتھر، بڑے بڑے پتھر، یہ تمہاری مورتیاں، یہ تمہارے مندر، یہ تمہارے مزار، یہ تمہاری سب کچھ وہاں جلیں گے، یہ تمہاری کرسیاں اور تمہارے محلات، جن کے اوپر آج بڑا تمہیں مان ہے اور جس کے اوپر خوش ہوتے ہو اکٹھا کیا ہے۔ جہنم کی آگ کے انگارے اکٹھے کر رہے ہو اپنے لیے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو کچھ یہ اکٹھا کیا ہے، کیونکہ الہ کا مسئلہ چھپانے کی وجہ سے مال ملتا ہے۔ فضل الرحمان ایسے نہیں مال کے پیچھے بھاگ رہے، ان کا باپ بھی اسی طرح مال کے پیچھے بھاگا تھا، وہ بھی جا کے حلوے اس نے بانٹے تھے اور چادریں چڑھائی تھیں، اور یہ بھی اسی طریقے سے کر رہا ہے۔ طارق القادری کا حال دیکھو، طارق جمیل کا حال دیکھو، تقی عثمانی کو دیکھو، اعلیٰ حضرت کو دیکھو، ابو العلا کو دیکھو، ان کی سب کتابیں پڑھو۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اپنے مالک کی کتاب پڑھو اور ان کی کتابیں پڑھو۔ عبد القادر جیلانی کی کتاب، محی الدین چشتی کی کتابیں پڑھو۔ عمران خان تمہیں پتہ چلے گا، کہتے ہو صوفیزم، 25 سال پہلے کچھ صوفی آپ کو ٹکرا، اس نے آپ کا دماغ خراب کر دیا ہے، تب آپ جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہو، پھر مانتے بھی نہیں کہ یہ شرک ہے۔ کوئی مشرک نہیں مانتا ہے، یقین کیجیے، پوری انسانیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کبھی کسی مشرک نے نہیں مانا ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں، کوئی نہیں مانتا ہے۔
چاہے وہ سجدے کر رہا ہو اللہ کے علاوہ، نبیوں کو سجدے ثابت کر رہا ہو، پکاریں لگا رہا ہو، لکھ کے اعلان کے ساتھ ایک طرف مسجدوں کے اندر یا اللہ، پھر مقابلے میں یا رسول اللہ، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ پھر غیر اللہ کی نظر و نیاز، پھر پکاریں، پھر واسطے، پھر وسیلے، کون کون سا شرک ہے جو تو آپ کے اندر نہیں ہے؟ قوم نوح کو اسی شرک کی وجہ سے پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا گیا تھا۔ ان کے 5 دن پاک تھے، سورہ نوح پڑھو اور بخاری کی روایت وہ پڑھو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 نام آئے ہیں سورہ نوح کے اندر، ود، یعوق اور نصر، سواع، یہ سارے کے سارے قوم نوح کے صالحین تھے گزرے ہوئے۔ جب یہ مر گئے، ان کی قبروں کے اوپر لوگ وابستہ ہو گئے، ان کو پکارنا شروع کر دیا، پھر ان کی مورتیاں تصویریں بنانا شروع کر کے یہ سارے قبائل عرب کے اندر پھیل گئے۔ تو پہلی مشرک قوم 5 تن پاک، آخری مشرک قوم 5 تن پاک۔ اللہ کے بندو غور کرو، غور کرو، یہ مماثلت دیکھو، یہ ایسی اتفاقی نہیں ہے، یہ اللہ کے پورے منصوبے کے تحت ہے تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں۔ پہلی مشرک قوم کے اوپر جو اللہ کے عذاب آیا ہے، پوری زمین کے اوپر کسی مشرک کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، کسی جانور کو نہیں چھوڑا، کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ اسی لیے کہا گیا تھا کہ ایک ایک چیز کا ہر ایک کا جوڑا رکھ لو اس کشتی کے اندر، ان کی نسل آگے چلے گی، میں کسی اور کی نسل آگے چلنے نہیں دوں گا۔ اس طرح مالک کا غصہ جوش کے اندر آیا، طوفان آ گیا، مالک کے غصے کے اندر طغیانی آ گئی کہ بے ایمانو، پیدا ہم کریں، روزی ہم دیں، ہوائیں ہم چلائیں، اور تم گن کسی اور کے گاؤ، ماتھے کسی اور کے سامنے جا کے ٹیکو، اور پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کیا کافروں نے گمان کیا ہے مالک کسی سے ڈرتا ہے؟ مالک نے پہلے ان کو کافر قرار دیا، قصور بعد میں بتایا، ذرا سنو قصور اور اپنے آپ کو ان آیات کی روشنی میں دیکھو۔ فرمایا کیا گمان کیا ہے کافروں نے، افحسب الذین کفروا، کیا کافروں، اب کافروں کا کیا ترجمہ کیا جائے بتاؤ؟ مومن ترجمہ کر دیا جائے تب آپ خوش ہوں گے؟ فرمایا یہ کافروں نے گمان کیا ہے، افحسب الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ گمان کیا ہے، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے بندوں کو، بتاؤ، اور من دون اللہ کا ترجمہ کہاں بت کیسے کرو گے، یہاں کیسے کرو گے؟ ہر جگہ تو تم نے کر دی، یہاں کیسے کرو گے؟ فرمایا میرے بندوں کو، اور دوسری جگہ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ میرے علاوہ جن کو پوجتے ہو پکارتے ہو، عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہیں، جس طرح تم بندے ہو اس طرح وہ بھی بندے ہیں۔ اور یہاں فرمایا میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں، ان کو اپنا داتا دستگیر بنائیں، مشکل کشا اور حاجت روا بنائیں، اور پھر میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی آگ کو مہمان نوازی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہوا ہے، مہمان نوازی ہوگی وہاں۔ تو یہ بالکل اسی طریقے سے ہے، یہ طنزیہ انداز ہے، جس طرح رانا ثناء اللہ کہتے ہیں آؤ عمران خان صاحب آپ کی مہمان نوازی کریں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم وہاں کھانے کھلائے گا؟ اللہ کے بندو اس انداز سے بتایا گیا ہے کہ تمہاری مہمان نوازی ہوگی وہاں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کے اندر بھی، یعنی ایک آیت کے اندر، 1.5 آیت کے اندر اللہ نے 3 دفعہ ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، جس کے اندر پوری قوم غرق ہو گئی، پوری قوم۔ اور اس دفعہ جو منظر میں نے دیکھا ہے وہاں گجر خان میں، وہاں کسی وجہ سے مجھے جانے کا موقع مل گیا، حالانکہ میں اس وجہ سے نہیں جا رہا تھا، میں کسی اور وجہ سے، میرے مالک نے مجھے یہ منظر اس انداز سے دکھا دیا 12 ربیع الاول کو، جو میں نے اس قوم کی حالت دیکھی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ واقعی مالک فرماتا ہے انسانوں میں کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اور جو مومن ہے، اصل مومن ہے، فرمایا والذین آمنوا اشد حب للہ، مومن اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں، اور یہ مشرک یہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پورا شہر ایسا لگتا ہے کہ سخی داتاؤں کا شہر ہے، یہ جناب مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں، پنڈورے کھلائے جا رہے ہیں، اور جناب حلوہ پوڑی کھلائی جا رہی ہے، بریانیاں پک رہی ہیں، ہر طرف ایک شربت بانٹے جا رہے ہیں۔ یہ جو 12 ربیع الاول کو، اللہ کے بندو یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ کاش تم اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے۔ بے ایمان یہ تاجر یہ 1 روپیہ کم نہیں کرتے، میں گجر خان بازار کو جانتا ہوں کہ اتنے مہنگا، اتنی یعنی کھال اتارنے والے عوام کی، اتنا لوٹنے والے یہ سارے کے سارے ہیں، اور لیکن یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز میں اس طرح جو پورے سال کی حرام کمائی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہم غیر اللہ کی نظر و نیاز کر کے نبی علیہ السلام کے نام کی مٹھائیاں اور یہ بانٹ کے پچھلا سارا کلیئر ہو گیا، بیلنس ہو گیا۔ اور اللہ کے بندو یہ تو اور چڑھا ہے، یہ تو ناقابل معافی ہے۔ وہ جو تم دوسری چور بازاری یہ کرتے ہو وہ پھر قابل معافی ہے، جرم ہے لیکن قابل معافی ہے۔ سزا کاٹ کے بھی ایسا، اگر کوئی مومن بھی ایسا کرتا ہے تو سزا کاٹ کے بھی وہ جنت میں جائے گا، لیکن
یہ جرم غیر اللہ کی نظر و نیاز، پکاریں، واسطے وسیلے، تعویذ گنڈا، عرس اور میلے، جمہوریت کا مشرکانہ نظام، یہ ناقابل معافی جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے ارادوں سے بھی وہ واقف ہے کہ آپ کے ارادے کیا ہیں۔ یہ جو آزادی آپ لے رہے ہیں دوبارہ، پہلے آزادی جب لی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا، 75 سال بعد نتیجہ کیا نکلا؟ غلام کے غلام۔ اسی طرح اب یہ دوبارہ آزادی حاصل کر رہے ہیں عمران خان کی زیر قیادت، تو اس کے بعد چند سالوں بعد پتہ چلے گا غلام کے غلام، اور مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہمیشہ کی آگ میں چلے گئے۔ وہاں خون اور پیپ کی وادیاں ہیں، اور وہاں پہاڑ چڑھائے جائیں گے، سعود پہاڑ چڑھایا جائے گا، گلے کے اندر زنجیر پڑی ہوئی ہوگی، توق پٹا پڑا ہوا ہوگا، اور پھر ایسی ایسی گھاٹیوں کے اندر پھینکا جائے گا جو 70 سال نیچے جاتے رہو گے، اور پھر واپسی نہیں ہے، دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا۔ یہ ایک موقع ملا ہے آپ کو اپنے ایمان کو خالص کرنے کے لیے، اور میں جو آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، یقین کیجئے۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ قوم ہے، یہ ایمان کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، شرک کے اندر یہ ڈوبی ہوئی قوم ہے، یہ فوراً ریئیکشن کرتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ریئیکشن کیا ہے، میں فوج میں تھا، افسر تھا 7 پنجاب ریجمنٹ، جب میں نے یہ وہاں مسئلہ اٹھایا، یہی بات اٹھائی وہاں، انہوں نے وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد سول میں آ کے جب یہ معاملہ اس انداز سے اپنے پیارے بھائیوں کے سامنے وہ بات کی ہے، تو بالکل وہی انداز کے ساتھ سامنے بات آئی کہ رشتہ داروں نے رپورٹ لکھائی جا کے تھانے میں، رشتہ داروں نے رپورٹ لکھائی جا کے تھانے میں، ارشد نام لیتا ہے اللہ کا اس زمانے میں، اور اس زمانے میں تم کہتے ہو تمہارا معبود ایک ہے، یہ تمہارے 5 کلیاں والی سرکار صاحب زبان اور نکروڑے والی سرکار کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بری امام کسی کا لائق نہیں ہے، اور یہ نقلی داتا، یہ نقلی غوث، ان کے پاس ہے کیا جو کسی کو دیں؟ تو اس انداز سے جب آپ نے دعوت اٹھائی ہے اللہ کے بندوں کے سامنے، تو ظاہری بات ہے پھر ریئیکشن تو ہوگا۔ پرچہ کٹ گیا، اندازہ لگائیے پرچہ کٹ گیا، اس کے بعد 3.25 مہینے اڈیرا جیل کے اندر رکھا گیا۔ تو کیا اس بات کو تم روک سکے؟ اور جیل کے اندر بھی یہی باتیں تھی، ہماری پوری جیل میں یہ بات پھیل گئی تھی، یقین کیجئے، یہ معاملہ ہے کہ اللہ اکیلا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ مولوی پیر یہ خالص حرام خور ہیں، یہ بات پھیل گئی تھی وہاں۔ اور ہمارا کیس لڑا تھا بابر ایوان نے، پوچھ لیجئے آج جو آپ کے کتنے سینئر آدمی ہیں، پوچھ لیجئے کہ یہ معاملہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اور جیتا تھا کیس بابر ایوان نے ہمارا، اور بالکل پوری طرح آج بھی بابر ایوان صاحب تک میری یہ بات پہنچے، کیونکہ اس وقت بھی حق دعوت آپ تک پہنچی تھی، لیکن آپ نے اس کو ایز اے بزنس لیا، اپنی فیس لی اور بات ختم ہو گئی۔ نہیں، آپ کو سنجیدگی کے ساتھ اس دعوت کے اوپر غور کرنا چاہیے تھا۔ اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، ایمان خالص کر لو عمران خان صاحب، ایمان خالص کر لو، اسی مومنٹم کو جاری رکھو، لیکن ایمان خالص کے ساتھ ہی کسی تقریر میں کہہ دو کہ لوگوں میں نے جو گن شکر جا کے سجدہ کیا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، یہ شرک ہو گیا میرے سے، انہی مولویوں اور پیروں کی وجہ سے، انہی فضل الرحمان جیسے علماء کی وجہ سے ہوا، اس کے اوپر سارا بوجھ ڈالو، اور حقیقت بھی یہی ہے، اس کے اور اس کے باپ کی وجہ سے، اور سارے ان علماء کی وجہ سے، چاہے یہ حضرت ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں، ابو الاعلیٰ ہوں، اور سراج الحق ہو، انہی مولویوں جو دین کے روپ میں، ان بے ایمانوں کی وجہ سے کہو کہ میں وہاں گیا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا یہ بے ایمان جاتے تھے، میں نے بھی سمجھا کہ شاید اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اب مجھے پتا چل گیا کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ لعنت بھیجتا ہے ایسے لوگوں کو، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور دوسری معافی کا اعلان کر دو کہ یا اے میری قوم کے لوگوں تم بھی سنو، اور یا اللہ مجھے معاف کر دو جو میں نے یہاں پٹا بنوایا تھا یا علی مدد کا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے پیارے مالک مجھے معاف کر دے، اور اس کے بعد یہ سارے جمہوریت کے سسٹم کو ختم کر دو، عوام آپ کے ساتھ اس طرح ویسے اڑ رہی ہو، کسی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، بالکل پوری طرح جو ہے وہ آپ اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں، دیکھنا اللہ کی مدد کیسے آئے گی، یقین کیجئے کوئی قوم آپ کا جو ہے نا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ امریکہ مداخلت کیا، وہ سازشیں تو کریں گے، اس کو تو خیر وہ تو اللہ نے چھوٹ دی ہوئی، سازشیں کریں گے لیکن مداخلت نہیں کر سکیں گے، کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے سارے اکٹھے ہو جاؤ ایمان خالص کے اوپر، اس پر آؤ، اس پر نہیں آتے ہو تو پھر کچرا ہو، تم یاد رکھنا کچرا ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہیں جہنم کی آگ کے اندر کچرے کی طرح پھینک دیا جائے گا، اور وہاں کسی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، یہ صدر صاحب تھے، یہ چودھری صاحب تھے، یہ ملک صاحب تھے، یہ خان صاحب تھے، یا یہ جنرل صاحب تھے، یا وزیر اعظم صاحب تھے، اس سے پہلے چلے گئے، ان کو نہیں واپس لا سکتے ہو، کاش تمہیں پتہ چل جائے وہ کہاں چلے گئے، روٹی کپڑے اور مکان کا جاساں دینے والے، کاش کہاں، سونے کے دروازے لگانے والے، چوریوں والے، شربت والے، اور 11ویں شریف والے کہاں چلے گئے، 12ویں شریف والے کہاں چلے گئے، تمہیں بھی وہاں ہی جانا ہے، للہ توبہ کرو، معافی مانگو، کتنا سادہ دین ہے اللہ کے بندوں، کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ اللہ نے 6 مرتبہ اس آیت کو سورہ القمر کے اندر دہرایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، اور ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہ اللہ کے بندوں، میرے جیسا آدمی، انتہائی کمزور آدمی، سادہ آدمی،
ایک گاؤں کے ماحول کے اندر پلا ہوا، بالکل جس کے اندر کوئی اتنا وہ تیز تراز نہیں تھا، اس کو جب اللہ نے یہ سمجھ دے دی ہے تو آپ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ آپ تو آکسفورڈ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہو، آپ تو HSN کالج کے پڑھے ہوئے ہو، آپ تو کیڈٹ کالجز کے پڑھے ہوئے ہو، اور آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے، بس اس ایک کے اوپر جم جاؤ۔ وہ ایک بھی نہیں سمجھ آتا ہے، ایک نہیں سمجھ آتا ہے ایک کیا ہوتا ہے، ون، یہ نہیں سمجھ آتا ہے، اکیلا اللہ، بس وہ داتا، وہ دستگیر، وہ مشکل کشا، وہ حجت روا، وہ غوث، وہ پکار کے لائق، وہ ہم اس کی ہر وقت خوشامد کریں، اس کی گن گائیں، جتنی بھی مبالغہ آرائی کریں اس کی تاریخ میں، جتنی بھی کریں کم ہے، جتنی بھی کریں کم ہے۔ اور اس اللہ نے انسان بنایا، آپ کو پھر مسلمان بنایا، ایک قسم کا شرک کرتے ہو، مسلمانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس مسلمانی کو بحال کرو، اس کلمے کے اوپر اعتماد لاؤ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تمہیں سربلند کیا جائے گا، امریکہ منہ دیکھتا رہ جائے گا، فرانس گھٹنے ٹیک جائے گا، لندن کے اندر جرت نہیں ہوگی، اور چین اور یہ رشیا، یہ سارے آپ کے پیچھے بھاگیں گے، آپ سے امن کی بھیک مانگیں گے، تم اللہ کے ہو جاؤ، سارے تمہارے تابع کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ مالک فرماتا، مالک کا وعدہ ہے، تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری قوم، میرے پاکستانیوں، میری فوج، آپ اس بات کے اوپر غور و فکر کریں، میں آپ کا بھائی ہوں، اصلی بھائی ہوں اور خیرخواہ بھائی ہوں، مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے آپ سے کسی چیز کی وہ تمنا نہیں ہے، میرا دل دھڑکتا ہے آپ کے ساتھ، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور آپ جنت کے ان بڑے بڑے درجات کو حاصل کریں، اور پھر یہ دعوت پوری دنیا میں آپ پھیلائیں، یہ ماڈل سٹیٹ بنے، یہ مدینہ ریاست ہے جس کے اندر شرک اور کفر کی نام سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، سانس لینے کی اجازت نہیں، یہ ماڈل سٹیٹ بنے گی۔ کوئی داتا دستگیر نہیں ہوگا، کوئی مزار نہیں پوجا جائے گا، کوئی چادریں نہیں چڑھائیں گی، عرس اور میلے نہیں ہوں گی، پیر صاحب کی پنڈلیاں نہیں دبائی جائیں گی، کوئی اسلام کے اندر پاپائیت اور یہ جو مولویزم نہیں ہے، کوئی خطیبزم نہیں ہے، یہ فوج کے اندر بھی ہمارے خطیب صاحب کوئی نہیں ہے، یہ جو ہمارا پلٹون کمانڈر ہو، کمپنی کمانڈر ہو، کرنل ہو، ہمارا یونٹ کمانڈر ہو، بریگیڈیئر ہو، جہاں بھی موقع وہ آگے لیڈ کریں، اپنا نماز پڑھائیں۔ آپ کو شرم آتی ہے داڑھی رکھتے ہوئے؟ آپ کو شرم آتی ہے اذان دیتے ہوئے؟ آپ کو شرم آتی ہے امامت کراتے ہوئے؟ تو بتاؤ پھر کیا کس چیز کے مسلمان ہو؟ وہ مسلمان اور یہ مسلمان اور، وہ کلمہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دے، یہ کلمہ پڑھیں تو اللہ کہاں سے اوپر سے کہاں نیچے پہنچا دے، یہ فرق ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے جب میں ایم اے اسلامیات کے لیے وہاں پرچہ دینے گیا کراچی یونیورسٹی میں، تو وہاں تھوڑا سا بھی ٹائم سے میں نماز پڑھنے وہاں قریبی مسجد میں گیا جو یونیورسٹی کی مسجد ہے، تو وہاں ان تبلیغی جماعت والوں کا حلقہ تھا، وہ اپنا پروگرام ختم کر کے دعا سے مانگ رہے تھے، تو میں بھی اپنی صلات ختم کر چکا تھا، لیکن چونکہ بہت قریب تھے تو ان کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی، تو وہ ان کی جو امیر تھے وہ کہہ رہے کہ دیکھیے وہ صحابہ کرام بھی وہی کلمہ پڑھتے تھے، دیکھو اللہ نے ان کو کیسی عزت دی، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، تو دیکھو ہماری بستیوں میں ہم بھی گئے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہی ہے قوم اور بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، تو لہٰذا محنت کی ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں ذرا قریب چلا گیا، میں کہا حضرت صاحب اگر اجازت دو تو ایک بات کہوں؟ انہوں نے کہا ہاں اجازت ہے، آپ کہیں، سمجھا ہوگا پتہ نہیں ہماری تائید کریں گے۔ میں نے کہا دیکھو کلمہ وہ بھی وہی پڑھتے تھے اور کلمہ آپ بھی وہی پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی، میں نے وہ جو اوپر ریک کے اوپر قرآن رکھے ہوئے تھے اس کی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا ان کے ہاتھ میں قرآن تھا اور آپ کے ہاتھ میں تبلیغی نصاب ہے، یہ فرق ہے، اس وجہ سے آپ کو اللہ نے مارا ہے، ذلت کی گڑھوں کے اندر پھینکا ہے۔ تو ایک دم سارے غصے میں آگے کہنے لگے اس میں بھی تو قرآن و حدیث ہی ہے، اور میں کہا قرآن و حدیث بھی ہے، ساتھ شرک اور کفر کے واقعات بھی ہیں، شرک بھی ہے، تو شرک کے ساتھ جب اللہ کو پکارو گے تو تمہیں وہ رزلٹ نہیں ملے گا، کیونکہ مالک فرماتا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت اللہ کو مانتی ہے اس طرح کہ ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں۔ بالکل یہ آیت آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر فٹ آ گئی اور پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر فٹ آ گئی اور پورے پاکستانیوں کے اوپر یہ آیت لٹک رہی ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اللہ کے اوپر مانتے ضرور ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کا نام بھی لیتے ہو، قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہو، حدیث کا حوالہ بھی دیتے ہو، مدینہ ریاست کا نام بھی لیتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، الا وہم مشرکون، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہو، ساتھ ساتھ مزار کے سامنے سجدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا عمران خان صاحب؟ آپ بتائیے، کیا تھا نا؟ یہاں یا علی مدد کا پٹا باندھا تھا یا نہیں باندھا تھا؟ اور یہی شرک ہے نا، اور کس چیز کو شرک کہتے ہیں؟ اتنی سادہ سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ باقی ایمان اگر خالص کرو تو میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کے بھائی خیر ویسے بھی ہوں، لیکن وہ ایمان مومنانہ جو محبت ہے وہ پیدا ہوگی سارے انسانوں کے اندر بھی آپس میں،
اللہ کے بندوں غور کرو، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اے نبی روئے زمین کی دولت خرچ کرتے تو ان کو آپس میں نہیں دل جوڑ سکتے تھے، یہ میں نے جوڑے ہیں، یہ اس ایمان کی محبت نے جوڑے ہیں، اور یہ میری وجہ سے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میری وجہ سے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ دل جوڑتا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ جو نفرتیں آپ کی آپس میں، اندازہ لگائیے ان پارٹیوں کی، سیاسی پارٹیوں کے آپس میں کس قدر نفرت ہے، کس قدر ان کی نفرت ہے، لانتے ہیں کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ آج اگر یہ ایمان خالص کر لیں، سب یہ شہباز شریف کر لے، ایمان خالص کر لے، نواز شریف کر لے، اب ظاہری بات ہے بڑی آزمائش، اب سب کی آزمائش ہو رہی ہے، جو بھی اس دعوت کو بڑھ کے قبول کر لے گا اس کو اللہ غالب کرے گا سب کے اوپر، دیکھ لیجیے گا۔ یہ موقع ہے، اس چانس کو مس نہ ہونے دو میرے پیارے بھائیوں۔ نواز شریف صاحب آپ آگے بڑھیں، شہباز شریف صاحب آپ آگے بڑھیں، بلاول آپ آگے بڑھو، زرداری پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، اس دعوت کو لے کر اب آگے۔ عمران خان صاحب آپ کے لیے بھی موقع ہے، سب مان لو تو پھر تو کہنا ہی کیا، پھر تو بھائی بھائی بن جاؤ گے، یقین کیجیے محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور یہ سارے معاملات اگر اس طرح ایمان خالص کر لو تو یہ کیا ہے، 800 کروڑ کا، وہ 800 کروڑ کا کیا چیز ہے، ایک وہ فلیٹ، بس یہ فلیٹ کے اوپر جھگڑا ہو رہا سارا، 800 کروڑ کا فلیٹ، اور ایک 800 کروڑ کا کیا، مالک نے وہاں جو اپنے مومن بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں 60 میل اونچے، اللہ نے ایسے فلیٹ بنائے ہوئے اپنے مومن بندوں کے لیے جو شرک چھوڑ دے، توبہ کرے، معافی مانگے اپنے مالک اور خالق سے۔ لہذا یہ کوئی جھگڑے نہیں ہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں گزشتہ وہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کھا گیا، اس نے یہ کھا گیا، بس اسی وجہ سے قوم کو بیوقوف بنا رہے ہو اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ کتنے مر گئے اس کے اندر، بتاؤ، وہ واپس آ سکتے ہیں، لا سکتے ہیں ان کو واپس؟ ابھی جو کل پولیس والا مرا ہے لا سکتے ہیں اس کو واپس کسی طریقے سے؟ اب وہ اسی پر گیا جس پر اس کا عقیدہ ہے، اگر اس کا ایمان عقیدہ درست ہے، شرک نہیں ہے، پھر تو وہ ظاہری بات اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے مر گیا، شہید ہو گیا۔ شرک نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ بریلوی نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے، اہل حدیث نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، قادیانی نہیں ہے، اور کسی جمہوریت کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہیں ہے، نفرت کرتا ہے اس سسٹم کے ساتھ، اگر وہ مر جائے اس طریقے سے، کوئی جاتے ہوئے مر جائے، آتے ہوئے مر جائے، وہ ایمان اس کا بالکل صحیح ہے، اگر توحید کے اوپر ہے، کہیں بھی ڈیوٹی پر جا رہا ہے، آ رہا ہے، فوجی بھی ہمارے بھائی اسی طریقے سے حفاظت کرتے ہیں، جس کا ایمان صحیح ہے۔ یاد رکھیے، عام طور پر سوال کرتے ہیں یہ افغانستان میں جہاد، یہ کشمیر میں جہاد، یہ فلسطین میں جہاد، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک ہی جواب ہے، سادہ جواب ہے، جس کا ایمان صحیح ہے، توحید کے اوپر ہے، رد شرک ہے، وہ اپنے وطن کی حفاظت میں مارا جائے گا، وہ اپنی قوم کی حفاظت میں مارا جائے، وہ اپنے گھر والوں کی، اپنی عزت، اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے، شہید ہے۔ اور جس کا ایمان صحیح نہیں ہے، عقیدے کے اندر شرک ہے، وہ بیت اللہ کی حفاظت میں بھی مارا گیا نا تو شہید نہیں ہے، چاہے پوری دنیا کے لوگ اس کو شہید مانیں، پوری دنیا کے پھول اس کی قبر کے اوپر نچھاور کر دیں، پوری دنیا کی فوجیں آگے گارڈ آف آنر پیش کریں، لیکن وہ جہنم کی آگ کے اندر چلا گیا ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس بات کو، یہ تلخ بات ہے، یہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں ہوتی ہے، جس کا ایمان صحیح ہوگا اس کو یہ بات اچھی لگے گی، اور جس کے ایمان کے اندر خرابی ہے، شرک ہے، اس کا دل پھٹ جائے گا یہ بات سن کے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ پہاڑ ہے اس کے لیے، اور وہ مارنے کے لیے ہر تدبیر اختیار کرے گا کہ بس اب سارے مسئلے ختم، اب ارشد کرملائی کو پکڑو، ارشد کرملائی کو پکڑو اور اس کو مار دو، اس کو لٹکا دو۔ ان کو کیا معلوم کہ ارشد کرملائی اپنے مالک سے بلک بلک کے دعائیں کرتا ہے اور رو رو کے دعائیں کرتا ہے کہ میرے مالک مجھے اپنے راستے میں شہید کر دے، مجھے اپنے راستے میں شہید کر دے۔ اور پھر وہ جو شہادت ہے اللہ کے راستے میں، کہ اللہ کے لیے کہ دعوت اٹھائی جائے، اللہ کے لیے توحید کی بات بند کی جائے اس ماحول کے اندر۔ اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ روایتیں لائے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دل مضبوط ہو گیا ہے، کیونکہ عام طور پر ذہن میں یہی آتا ہے کہ جو جنگ میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی شہید ہے، وہ مرلا آ جائے پھر تو کہنا ہی کیا، لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ جو تبلیغ کے لیے نکلے، گھر سے بغیر ہتھیاروں کے نکل رہا ہے، صرف تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلے اور اس کو مار دیا جائے تو وہ اللہ کے راستے کا اسی طرح شہید ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بل احیاء عند ربهم ولکن لا تشعرون۔ اس طرح کی دو آیتیں آئی ہیں، ایک میں آیا ہے کہ وہ زندہ ہیں وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں، جنتوں میں زندہ ہیں، جنتوں کے اندر آتے جاتے ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے بڑے بڑے محلات، سونے کے محلات کے اندر وہ بسیرا کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ کھانا کھاتے ہیں، وہاں جا کے اللہ کی نعمتیں جو ان کے اوپر ملی ہوئی ہیں وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور کتنے ہیں جو اڑ رہے ہیں جنت کے اندر، اور پوری طرح یقین رکھتے ہیں کہ جس راستے پر میں آیا ہوں، میرے جو ساتھی وہاں ابھی یہاں نہیں آئے ہیں وہ بھی اسی ایمان عقیدے کے اوپر، انہوں نے بھی یہاں ہی آنا ہے، اور ان کا یقین ہوتا ہے کہ ہمارے مخالفین جو اس چیز کو نہیں مانتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ کاش ان کو پتہ چل جائے۔ سورہ یاسین کے اندر فرمایا
وہ جنتی کہے گا کاش یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمون، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ کس وجہ سے میرے مالک نے مجھے نہ صرف معاف کیا بلکہ بڑے عزت دار اور بڑے لوگوں کے اندر شامل کر دیا۔ صرف ایمان کی حمایت کی تھی اس نے اللہ کے بندوں، ابھی تو وضو بھی نہیں کیا اس نے، کوئی نمازیں بھی نہیں پڑھی، کوئی روزے نماز کہیں کوئی چیز کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، صرف ایمان کی حمایت میں اٹھا ہے، دوڑ کے اٹھا ہے۔ اس لیے دوڑ کے اٹھو اس ایمان کی حمایت میں، اس ایمان کی جو دعوت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کی حمایت میں دوڑ کر اٹھو۔ مالک آپ کا اس طرح عزت افزائی کرے گا۔ اس راستے میں جو مارا جائے گا، چاہے وہ کسی بریلوی کے ہاتھوں یا دیوبندی کے ہاتھوں یا اہل حدیث کے ہاتھوں یا کہیں بھی پولیس کے ہاتھوں، رینجر کے ہاتھوں، فوج کے ہاتھوں، جس طرح بھی وہ مارا جائے گا، اللہ کے راستے کا وہ شہید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت کے باغوں کے اندر شامل کرے گا۔ بڑے بڑے محلات، بڑی خوبصورت جیون ساتھی اس کی بیویاں ہوں گی، اور حد نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے، اور ایسے ایسے فلیٹ جو 60 میل اونچے ہوں گے۔ اندازہ لگائیے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے بندوں آ جاؤ، آ جاؤ اللہ کے بندوں، دوڑو اللہ کی طرف، اور ایمان کو خالص کرو، توحید کی بات کو عام کرو، شرک کا رد کرو، کفر کرو بالطاغوت، کفر بالطاغوت کرو۔ جنہوں نے شرک اور کفر پھیلایا ہے ان کے منہ پر تھوک دو، انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، بے ایمانوں نے، انہی مولویوں نے، انہی پیروں نے یہاں تک پہنچایا ہے، لہٰذا ان کا کلا کما ہونا چاہیے۔ اور جب اسلام کی برکت سے یہ آئے گا معاملہ، یہ یا تو یہ خودکشیاں کر لیں گے، یا یہ سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، یا یہ اور کچھ معاملہ کریں گے، ان کو پتہ ہماری خیر نہیں ہے، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔